شام کی راجدھانی دمشق کی ایک مسجد میں صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے کہ ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور کہنے لگا، ابو درداء، ایک حدیث آپ کے حوالے سے لوگوں میں مشہور ہے، میں اس حدیث کو براہ راست ڈائریکٹ آپ سے سننے کے لیے مدینہ سے چل کر یہاں آیا ہوں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا تم واقعتاً اسی لیے آئے ہو؟ تجارت وغیرہ مقصد نہیں؟ کہا، نہیں، صرف اسی لیے آیا ہوں۔ پھر پوچھا، کسی اور کام سے آئے ہوگے؟ جواب دیا، بالکل نہیں۔ اس پر ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی ذرا غور سے سنیں۔ فرمایا، میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو آدمی علم کی تلاش میں کوئی راستہ طے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، اور یقیناً اللہ کے فرشتے اس تلاش علم کے لیے نکلنے والے کے عمل سے خوش ہو کر اپنے پروں کو جھکا دیتے ہیں۔ آسمان و زمین کی ہر مخلوق، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں، اور یقیناً علم والے کی فضیلت عبادت کرنے والے کے اوپر ویسی ہی ہے جتنے کی چاند کی فضیلت دوسرے ستاروں پر ہے۔ یقیناً علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، اور انبیاء اپنے پیچھے دینار و درہم کی میراث کی جگہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ تو اب جو اس علم کو حاصل کرے، خوب سمجھ کر حاصل کرے۔ یہاں جس علم کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے وہ جواب دلانے والا علم نہیں ہے، بلکہ وہ علم ہے جو اس کائنات کے بنانے والے کی پہچان کراتا ہے، اس کی بھیجی ہوئی کتاب اور بھیجے ہوئے رسول کی پہچان کراتا ہے، حق اور ناحق کے درمیان فرق کرنے کے اصول بتاتا ہے، حلال و حرام کو کھول کھول کر بتا دیتا ہے۔ پھر جو اس علم کو حاصل کرے، خوب سوچ سمجھ کر حاصل کرے کہ اس سے دنیا کے فائدے نہیں حاصل کرنا ہے، بلکہ اس کے ذریعے انسانوں کو جہنم کی آگ سے نجات دلانا ہے۔ فضیلت کے اعتبار ہی سے اس علم کے پھر تقاضے بھی ہیں۔ مسلم دور حکومت کے ایک چیف جسٹس کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ وہ محلے کی مسجد میں بچوں کو شام کے وقت صرف اس خوف سے پڑھایا کرتے تھے کہ فیصلوں کی تنخواہ ان کے لیے وبال نہ بن جائے۔